السلام علیکم، میں یونیک راویان انسٹیٹیوٹ کے پلیٹ فارم سے عبید الرحمن آپ سے مخاطب ہوں۔ سال اول کے حصہ معروضی میں شعری اور ادبی اصطلاحات کا مطالعہ جاری ہے۔ آج کی جو اصطلاح ہے وہ ہے استعارہ۔ استعارہ اور تشبیہ آپس میں ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے اور پیپر کے حوالے سے، استعارے کے حوالے سے کون سے MCQs جو ہیں وہ پیپر میں پوچھے جاتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی مثالیں کیا ہیں، وہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ استعارہ کا لفظ عربی زبان کے لفظ مستعار سے نکلا ہے، اور مستعار کا مطلب ہے ادھار لینا۔ اب یہاں دو MCQs بن گئے کہ استعارہ کس زبان کا لفظ ہے اور کس زبان سے نکلا ہے۔ تیسرا MCQ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ یہاں بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ میں نے لکھا ہے عربی زبان کے لفظ مستعار سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں ادھار لینا، تو ادھار لینا جو ہے وہ مستعار کا مطلب ہے، استعارہ کا مطلب نہیں ہے۔ استعارہ کا مطلب آپ یوں کہہ سکتے ہیں ادھار لیا گیا۔ تو یہ بڑا معمولی سا فرق ہے، بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ دونوں طرح کے MCQs پیپر میں پوچھے جا چکے ہیں، لہذا یاد رکھیے گا کہ ادھار لینا جو مطلب ہے وہ مستعار کا ہے، استعارہ کا مطلب ہے ادھار لیا گیا۔ میں نے اس کی دو تعریفیں لکھی ہیں۔ ایک تعریف وہ لکھی ہے جو آپ تشبیہ کے حوالے سے جب اس کو دیکھیں گے تو آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے گی، اور ایک اس کی گرامر کے حوالے سے جو ایکچوئل ڈیفینیشن بنتی ہے وہ یہاں موجود ہے۔ پہلے یہ تعریف دیکھیے کہ جب کسی ایک چیز کو مشترکہ وصف یا خوبی کی بنا پر دوسری چیز کی مانند قرار دینے کی بجائے ہو بہو وہی چیز کہہ دیا جائے۔ اب یہاں رک کر ذرا تشبیہ کی تعریف کو ذہن میں لائیں۔ وہاں ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب کسی ایک چیز کو مشترکہ وصف یا خوبی کی بنا پر دوسری چیز کی مانند کہا جائے تو وہ تشبیہ ہے۔ یہاں ہم دوسری چیز کی مانند نہیں کہہ رہے بلکہ اس کو ہو بہو وہی چیز قرار دے رہے ہیں، تو یہ استعارہ ہے۔ اب آ جائیں اس کی اصل تعریف کے اوپر کہ جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو، لیکن اس کا استعمال اس طرح ہو کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو۔ اب ہم مثالوں کے ذریعے اور ارکان استعارہ کے ذریعے اس تعریف کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مثال دیکھیے، ہمارے شیروں نے دشمن کو مار بھگایا۔ یہاں شیر کا لفظ جو ہے وہ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں مراد ہے۔ شیر کا جو لفظ ہے وہ حقیقی معنوں میں تو جنگل کا ایک جانور ہے، لیکن اس کی بہادری اور اس کی جو جرأت ہے اس کی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ اپنے فوجی جوانوں کو شیر کہہ دیا ہے۔ تو اس جملے میں ہم اگر دیکھیں تو ہم نے اپنے فوجی جوان کی جرأت اور بہادری کو شیر کی مانند نہیں کہہ دیا، ہو بہو اسے وہی چیز قرار دے دیا ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اب اس میں لفظ جو گل ہے وہ اپنے اصل مفہوم پھول کے معنوں میں مراد نہیں ہے بلکہ محبوب کے معنوں میں مراد ہے۔ تو یہ لفظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ شاعر نے بجائے اپنے محبوب کا ذکر کرنے کے اس نے اسے گل کہہ دیا ہے، پھول کہہ دیا ہے۔ اب دونوں طرح سے بات واضح ہو گئی کہ یہ دونوں الفاظ شیر اور گل اپنے حقیقی معنوں میں مراد نہیں ہیں بلکہ مجازی معنوں میں مراد ہیں۔ اب آ جائیے ارکان استعارہ کی طرف۔ ارکان استعارہ کی کل تعداد جو ہے وہ 3 ہے، جبکہ ہم نے تشبیہ میں ارکان استعارہ کی تعداد جو ہے اسے 5 پڑھا تھا۔ سب سے پہلا ہے مستعار لہو، جس کے لیے کوئی لفظ ادھار لیا جائے۔ یہاں ہم دیکھیں گے تو ہم نے فوجی جوان کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ ادھار لیا تھا، یہاں یہ لفظ جو ہے وہ محبوب کے لیے ادھار لیا گیا ہے۔ تو لہٰذا ان دونوں مثالوں میں فوجی جوان اور محبوب جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ مستعار لہو ہو گیا۔ اور مستعار من ہو یا مستعار من بھی اس کو کہتے ہیں، جب آپ اوپر سے یہ پیش نہیں پڑھنا چاہتے تو آخری حرف جو ہے وہ خالی بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس سے کوئی لفظ ادھار لیا جائے۔ تو ہم نے کس سے یہ لفظ ادھار لیا ہے؟ شیر سے، گل سے۔ تو یہ دونوں الفاظ کیا ہیں؟ مستعار من ہیں۔
اب یہاں ایک MCQ پوچھا جاتا ہے کہ ارکان استعارہ میں سے کون سا رکن استعارے میں موجود ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے مستعار من، یا یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے مستعار من اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اصل میں یہی استعارہ ہوتا ہے جو اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور تیسرا رکن ہے وجہ جامع، کہ ان دونوں کے درمیان جو مشترکہ خوبی ہے، مشترکہ وصف ہے، اسے ہم وجہ جامع کہتے ہیں۔ یہ تیسرا رکن ہے استعارے کا۔ اب یہاں ہم نے ایک چیز پڑھی تھی کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو، اس کو میں نے یہاں واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ شیر حقیقت میں ایک بہادر جانور ہے اور یہ اس کے حقیقی معنی ہے، جبکہ دی گئی مثالوں میں یہاں شیر سے مراد بہادر انسان مراد ہے اور یہ اس کے مجازی معنی ہیں، لیکن اس کے جو حقیقی معنی ہیں اور اس کے جو مجازی معنی ہیں ان میں تشبیہ کا تعلق مشترکہ خوبی کی وجہ سے ہے، بہادری کی وجہ سے ہے، کہ کوئی ایسی چیز تو ہونی چاہیے جس کی وجہ سے آپ کسی ایک لفظ کو اس کے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال کر رہے ہیں بطور استعارہ۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہمارے ارکان۔ اور ایک چیز رہ گئی کہ مستعار لہو اور مستعار من جو ہیں یہ دونوں طرفین استعارہ کہلاتے ہیں، جس طرح تشبیہ کے اندر مشبہ اور مشبہ بہ جو ہیں وہ طرفین تشبیہ کہلاتے ہیں۔ السلام علیکم۔